ہے، ان کے لیے پٹرول جو آج کی ہماری بنیادی ضرورت ہے وہ فری ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے ادارے اور اتنے اشرافیہ کو، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو، سلطنت چلانے والوں کو یہ سب چیزیں فری ہیں تو عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کا اس کیا ویڈیو کے قصور اندر ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک تباہ کیسے ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں، کوئی بھی سلطنتیں ختم کیسے ہوتی ہیں۔ تو ویڈیو میں میرے ساتھ رہیں، لیکن سب سے پہلے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین و ناظرین، آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت دو ٹکڑے کیسے ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالغفار فرید، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفار فرید۔ یہ DHF-7 ایکسٹینشن کا ایریا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ نالا ہے اور رائٹ ہینڈ پہ بنگلوز بنے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر جب بھی کوئی سلطنت یا حکومت تباہ ہوتی ہے یا ٹکڑے ہوتے ہیں ملک، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ظلم کا نظام قائم ہو جاتا ہے، چھوٹے طبقے پر، غریب طبقے پر ظلم و ستم کی انتہا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ملک دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی حکومت کے اندر حکومت چلانے والے لوگ بزنس مین بن جائیں اور بزنس کرنے لگ جائیں تو وہ حکومت بھی اور وہ ملک بھی قائم نہیں رہ سکتا زیادہ عرصے، وہ بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اگر آپ تاریخ کی کتابیں کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری ایگزامپل اس میں مل جائیں گی کہ جب بھی کوئی سلطنت چلانے والے، حکومت چلانے والے تجارت کرنے لگتے ہیں، چونکہ ان کے پاس سرمایہ بھی زیادہ ہوتا ہے، وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، ملک کے وسائل پر قابض ہو کر ہر اس چیز کی اپنی منمانی قیمت رکھتے ہیں جو غریب کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عام چھوٹے جو تاجر ہیں، جو چھوٹا طبقہ بزنس مین کا ہے، وہ بحال ہو جاتا ہے، بدحال ہو جاتا ہے، اور ملک کے اندر ایک معاشی بحران کا سامنا سب کو کرنا پڑتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک اور وجہ بھی لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جب حکومت وقت زیادہ ٹیکس لیتی ہے تو خزانے کا منہ جو ہے خالی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور جب حکومت وقت کم ٹیکس لیتی ہے، آپ یہ تو سوچیں حکومت کا جو خزانہ جب ہر ہوتا ہے، بندہ ملک کا تجارت کرے گا، اور سلطنت کا جو خزانہ بزنس ہوتا ہے کرے گا، اس کو فائدہ بھرا ہوگا تو رہتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ملک کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے اس کی وجہ ٹیکس کیا ہے؟ جمع کرائے گا، کوئی بھی کیونکہ حکومت ٹیکس معمولی سا ہوگا تو ہر بندہ جب کم خوشی ٹیکس خوشی دے گا، لیتی ہے تو جس زیادہ کی سے وجہ زیادہ خزانہ لوگ بھرا تجارت رہے گا۔ کرتے ہیں، بزنس اس کرتے کے ہیں اور برعکس ٹیکس خوشی اگر خوشی ہم یہ دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جب حکومت وقت زیادہ ٹیکس لگا دیتی ہے عوام پر، تاجروں پر، بزنس کرنے والوں پر، تو وہ تنگ آ کر ایک تو ٹیکس چھپاتے ہیں، دوسرا کچھ تو ایسے لاچار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس ہی بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت وقت کو ٹیکس زیادہ تو مل رہا ہوتا ہے، لیکن تاجر زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹیکس بھی معمولی سا ہوتا ہے اور خزانہ خالی رہتا ہے۔ یہی کچھ صورتحال ہمارے ملک کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہاں بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک مافیا ہو تو میں اس کا نام لوں۔ یہاں پانی، یہ جو واٹر ٹینکر کا مافیا ہے یہ الگ ہے، اور اسی طرح پیٹرولیم جو کمپنیاں ہیں وہ بھی بڑے مافیاز ہیں، ان کو چلانے والے بھی یہی سیاستدان ہیں۔ اسی طریقے سے ٹینکر مافیا کو چلانے والے بھی یہی سیاستدان ہیں۔ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی صورتحال ہمارے ملک کے اندر ہے، وہ بھی یہ مافیاز کے پاس ہے، جس کی وجہ سے آج تباہی کے دہانے پہ ہمارا ملک پہنچ چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان سب کو
جتنے بھی سلطنت چلانے والے ہیں، حکومت چلانے والے ہیں، ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو غرق کرے، کیونکہ اس وقت ملک پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی نازک صورتحال ہے، انتہائی خطرے سے دوچار ہے۔ عوام کے اندر شدید غم و غصہ ہے۔ دیکھیں، جس بندے کو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی، وہ حرام کام کرتے ہوئے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو، اس کو شرم محسوس نہیں ہوگی۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے 2 وقت کی روٹی ہر حال میں چاہیے، چاہے میں حلال طریقے سے کماؤں یا حرام طریقے سے کماؤں۔ ظاہر ہے وہ اس روٹی کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے لیے بجلی فری ہے، ان کے لیے پانی فری ہے، ان کے لیے گیس فری ہے، ان کے لیے پٹرول جو آج کی ہماری بنیادی ضرورت ہے وہ فری ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے ادارے اور اتنے اشرافیہ کو، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو، سلطنت چلانے والوں کو یہ سب چیزیں فری ہیں، تو عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں اور اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس ملک کو لوٹتے نہیں ہیں۔ یہ جب تک یہ بڑے بڑے مافیاز اس ملک سے ختم نہیں ہو جاتے، یہ ملک اسی طرح ڈوبتی ہوئی کشتی کی طرح ہے، ڈامڈول ہوتی رہے گی اور ترقی کی راہ پر کبھی گامزن نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر میری اس ویڈیو میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں انتہائی تہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک حکمران اور ملک سے اور عوام سے محبت کرنے والے حکمران نصیب فرمائے۔ بدقسمتی سے اس پہ ایک ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا۔ ہمارے مقدر میں جتنے بھی حکمران آتے ہیں وہ ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں، عوام کے لیے بھی ملک کے لیے بھی وہ ایک ناسور ہیں۔ وہ ملک چلانا تو دور کی بات، ملک سے نفرت بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جو بھی یہاں حکومت کر کے جاتا ہے، جو بھی یہاں سے عہدے سے فارغ ہو کے جاتا ہے، سیدھا باہر ملک جاتا ہے۔ بھائی باہر ملک کیوں جاتے ہو جب اپنا ملک ہے، تمہارے پاس وسائل ہیں؟ باہر ملک کیونکہ انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہوتا ہے، ملک کو کھایا ہوا ہوتا ہے۔ ملک قوم کے غدار لوگ باہر جا کے اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں، اپنا بزنس باہر جاری رکھتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم باہر دلواتے ہیں، سب کچھ وہ باہر ممالک میں کرتے ہیں، یہاں صرف اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو نوچنے اور کھانے کے لیے آتے ہیں۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔